نہ مانگنے دونوں کو بیکار و بے سود بتایا تھا، مگر ان کے حق میں سرے سے دعائے مغفرت مانگنے کی کوئی ممانعت نہ تھی۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غایت شفقت سے اس بیکار فرض کو انجام دیا تاکہ اس کے مخلص مسلمان فرزند کی دل شکنی نہ ہو، اور اس لیے تغافل فرمایا کہ گو ایک مسلمان کی دلجوئی تو ہوگی، مگر بیسیوں منافقین کو اپنے چھپانے میں کامیابی ہو جائے گی، اور وہ مسلمانوں کے اندر رہ کر فتنوں کا باعث بنیں گے۔ اس لیے حکم ہوا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور نہ ان میں سے کسی کے جنازے کی نماز پڑھ اور نہ ان کی قبر پر کھڑا ہو، بے شک انہوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا اور اسی گناہ گاری کی حالت میں مرے۔ بعض بیویوں کی خوشنودی کے لیے پانچواں واقعہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے کسی مباح چیز کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یعنی اس کے کبھی نہ استعمال کرنے کا عہد فرما لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص پر مباح چیز کا کھانا فرض نہیں، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خوشی سے یا کسی دوسرے کی رضامندی کے لیے اس کے نہ کھانے کا عہد کر لے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض بیویوں کی خاطر جن کو وہ شے پسند نہ تھی اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو ظاہر ہے کہ آپ کا اپنی بعض بیویوں کی خاطر داری کے لیے ایسا کرنا الزام کے قابل نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت شوہر کے ان کی اتنی دلجوئی کو بھی عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف کے مناسب سمجھا۔ مگر اس مسئلے کی ایک دوسری حیثیت بھی تھی، اور وہ یہ کہ بحیثیت ایک پیغمبر کے ایک حلال و جائز چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور اس کو نہ کھانے کا عہد کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں امت کے عام افراد بھی اس کو ناجائز نہیں تو ناپسند تو ضرور کرتے، اور یہ ایک طرح سے شریعت الہی میں تبدیل و تحریف کا مرادف ہو جاتا۔ اس لیے حکم آیا کہ ان امور میں پیغمبروں کو کسی کی دلجوئی اور خاطرداری کی پرواہ نہ چاہیے۔ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر، جس کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے اس کو حرام کیوں کرتا ہے؟ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کہہ کر خطاب کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ بحیثیت ایک انسان اور شوہر ہونے کے آپ ایسا کر سکتے تھے، مگر پیغمبر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار نہیں۔ الغرض یہی وہ 5 واقعے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتہادی خطا ثابت کی گئی ہے، مگر تفصیلات سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کو خطا کہنا در حقیقت مجاز ہے کہ پیغمبر کی بلندی اور معصومی کو پیش نظر کر اس مجازی کی بھی اجازت نہیں، اور اسی لیے وحی الہی نے ان میں سے ہر موقع پر تنبیہ کی اور اپنے صحیح فیصلے سے رہنمائی فرمائی۔